مدينة جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلو علیہ. تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور ہم انسانوں کو اس کائنات کی رونق بنا دیا، اور تمام درود و سلام اس نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو نہ صرف نبی ہیں، آخری نبی ہیں، بلکہ اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور ہماری خوش قسمتی کہ ہم ان کے امتی ہیں. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع النور کی خصوصی ٹرانسمیشن بزم ثناگر جو K21 اور RKS پروڈکشن کے اشتراک سے آپ کے لیے سجائی گئی ہے. یہ بزم ثناگر کی ٹرانسمیشن آپ روزانہ 11 بجے سے 12 بجے تک ملاحظہ کرتے ہیں. میری آواز جہاں جہاں تک بھی جاری ہے، K21 کے ناظرین جہاں بھی موجود ہیں اور تمام دنیا میں سوشل میڈیا کے تھرو جو لوگ بزم ثناگر کے فالوورز ہیں، آپ تمام کو ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. ناظرین اکرام، ہمارے پاس روزانہ ایک گیسٹ کا پینل موجود ہوتا ہے. کراچی شہر کے مختلف معزز مہمانان گرامی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جن سے ہم مختلف موضوعات پر بھی بات کرتے ہیں، اور بیسک ہمارا جو موضوع ہے وہ جشن عید میلاد النبی ہے، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے الحمدللہ، اور ہم بھی اپنا اس میں کچھ حصہ ڈال رہے ہیں. اللہ کریم سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اور جناب، آج میرے ساتھ میزبانی کے فرائض جو ہیں وہ اشرف میمن صاحب بھی انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتی ہوں. بڑی مہربانی. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم مہمان ہوتے ہوتے آج میزبان بن گئے ہیں. جی بالکل. اور یہ ہمارے محترم راؤ کرامت صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ انہوں نے اپنی محبت، اپنا اخلاص جو ہے میرے پہ مہربانی کر دی ہے. بالکل. اب یہ بات ایسی ہے کہ ہم جب یہاں میزبان کی جگہ مہمان ہوتے ہیں تو بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں. جی. لیکن یہ ایک تو بات سب سے پہلے کہ ان کو اپریشیشن اور بات ساری آتی ہے کہ جو ان کی تھیم ہے نا کہ کسی طریقے سے دین کی خدمت کا کوئی ذریعہ ہم بن جائیں. بالکل. اور میں دو باتوں کے لیے ہمیشہ ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ خلوص و دل سے، کہ بات صرف اتنی ہے کہ آپ کے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں ہوں اور آپ اپنی سہولت میں ہو، اور اس میں تھوڑا سا آپ یہ خیال کر لیں کہ میں کوئی ذریعہ بن جاؤں کسی نیکی کا، کسی اللہ کے کسی حوالے سے میری کوئی دعا قبول ہو جائے، کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی میرے لیے رحمتوں کا کھل جائے. تو یہ جو مہینہ ہے اس کی برکتوں کے ساتھ ان کا جذبہ، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ دوسرا عالم اسلام کے لیے بڑی یہ خدمات ان کی ہیں، یہ خاص طور پہ فلسطین کے حوالے سے. تو بس قابل قدر ہیں، اللہ ان کو اس کا اجر دے، اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ہاں بالکل. آج اشرف بھائی بھی میرے ساتھ جو ہیں وہ میزبانی کے فرائض انجام دیں گے. اور کیا آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ آج آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ یہ کچھ تھوڑا سا ہے، برڈن ہے، مجھے تھوڑا اندر سے کہیں گھبراہٹ سی ہے، لیکن الحمدللہ آپ جیسے دوستوں کا ساتھ رہا ہے، تھوڑی سی ہمت بندھی رہے گی. ماشاءاللہ آپ تو اتنا اچھا بولتے ہیں، نہ صرف مہمان ہوتے ہوئے بھی، اور آپ آج پہلی مرتبہ میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. ورنہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی مرتبہ میزبانی کے فرائض انجام دیے تھے تو بہت سارے بلنڈرز ہوئے تھے جو کہ بعد میں ان کو آہستہ آہستہ سدھارا گیا تھا. اور سیکھنے کا عمل تو ساری زندگی جاری رہتا ہے، چاہے آپ جتنی بھی ٹرانسمیشنز کر لیں، جتنے بھی پروگرامز کر لیں، یا جتنی بھی آپ ہرڈلز کراس کر لیں، تو یہ عمل آج بھی جاری ہے. بہرحال ہم چلتے ہیں اپنے معزز مہمانان گرامی کی جانب. ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں ڈاکٹر روما سکندر، جو کہ کیئرنگ ہینڈ لیبارٹریز کی جانب سے آئی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ ڈاکٹر روما؟ الحمدللہ. آپ کو اپنے اس شو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ تو پہلے بھی شوز ہمارے اٹینڈ کر چکی ہیں، یقیناً آپ واقف ہیں ہمارے شو کے فارمیٹ سے. اور جناب ایک اور گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ، مائشہ فاروقی. مائشہ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائشہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. مائشہ جو ہے وہ سینٹ لارنس کالج میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ بھائی پینٹنگ بھی بہت اچھی کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی بھائی چیزوں میں بڑی ایکسپرٹس ہیں. آہستہ آہستہ ہم بتائیں گے، ابھی کچھ سسپینس رکھتے ہیں. اچھا فائزہ، ابھی میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ مائشہ کا جو ہے
کیا ہے اس کا میننگ کیا ہے؟ جی بالکل، تو آپ بتائیں دوبارہ، تاکہ یہ نام بڑا یونیک ہے. جی بالکل. میرے نام کے میننگ ہے خوشی، اور انگلش میں بولیں گے تو ہیپینس فار ایور. ہیپینس فار ایور. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت نام ہے، بہت یونیک بھی ہے. تو کس نے رکھا مائشہ آپ کا نام؟ ہی ماما بابا دونوں نے. ماما بابا نے رکھا. زبردست. اچھا، آپ کو پتا ہے دونوں نے رکھا. بالکل. اچھا جی، سب سے پہلے ڈاکٹر عمر کی جانب چلتے ہیں، ڈاکٹر عمر سے بات کریں گے. ڈاکٹر عمر بتائیے ہمیں کیئرنگ ہینڈس کے بارے میں، اپنی سروسز کے بارے میں. کیئرنگ ہینڈ لیبارٹریز جو ہے وہ ساری ڈائگنوسٹک سروسز پرووائڈ کر رہی ہے آل اوور کراچی میں. ہوم سیمپلنگ کی سروس بھی پرووائڈ کرتی ہے، لیکن ہوم سیمپلنگ کے کوئی چارجز نہیں ہوتے. آج کل جیسے موسم ہو گیا ہے بارش کا، تو اٹس ڈیفیکلٹ جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ آپ گھر سے نکل سکیں، تو جسٹ ایک کال آپ کو کرنی ہے. ہمارے نمبرز جو ہیں وہ ہمارے فیس بک پیج، انسٹاگرام پیج اور سب جگہ اویلیبل ہیں. وہ ڈائریکٹ آپ کو واٹس ایپ سے کنیکٹ کر دیں گے فوکل پرسن سے. تو ود ان این آور آپ کی ٹیسٹنگ کی جو بھی آپ کو فیسلٹی اویل کرنی ہے وہ آرام سے ہو جائے گی. بالکل. اور کیئرنگ ہینڈس جو ہیں وہ ہمارے سپورٹیو پارٹنرز بھی ہیں، تو آپ ان کے نمبرز ہماری اسکرین پر روزانہ ہی دیکھتے ہیں، تو آپ بلا جھجک کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور مجھے یہ چیز بہت ہی اچھی لگی اور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ فری ہوم سیمپل کلیکشن جو سروس ہے آپ کی وہ، کیونکہ بہت سارے ہمارے بزرگ حضرات ایسے ہیں کہ جو بار بار لیبارٹریز یا ہاسپٹلس جانے کے سکت نہیں رکھتے، تو ان کے لیے تو یہ بہت زبردست ایک سروس ہے. نہ صرف سروس ہے بلکہ آپ تو اجر بھی کما رہی ہیں اس کا. میں اس میں ایک بات کا تھوڑا سا ان سے میں لوں گا کہ یہ جیسے موسم ہے، برسات کا ہوا، سردی کا ہوا، جیسے بہت گرمی ہو گئی، دھوپ کا ٹائم ہوتا ہے، تو یہ 24 آورس میں یہ ٹائمنگ کا کوئی ایشو ہے ہوتا ہے یا فریکوینٹلی اسی طرح سے سروسز چل رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں سروسز تو اسی طرح چل رہی ہیں 24/7. ٹھیک ہے. ہاں کچھ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے کوئی اسپیسیفک ٹائمنگز ہوتے ہیں جو ہمیں اس میں لینے ہوتے ہیں، وہ فاسٹنگ کا وہ ایگزیکٹلی. ہاں، اور اس کے علاوہ بھی تو وہ جب آپ کمیونیکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ڈیٹیلز آپ کو پرووائڈ کر دی جاتی ہیں، آپ کی سہولت کو بھی دیکھتے ہوئے اور پیشنٹ کی ریکوائرمنٹ اکارڈنگ ٹو دا ٹیسٹ وہ بھی اس کو بتا دی جاتی ہے. نہیں، میں ڈاکٹر بات یہ ہے کہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ موسم تو کوئی آپ لوگوں کو مطلب رکاوٹ کا باعث نہیں بنتا کہ بھئی بہت گرمی ہے کہ بھئی اس وقت ہم اویلیبل نہیں ہیں، یا سردی بہت ہے یا بارش بہت ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ بھئی یہ اس طرح کے، کیونکہ بعض دفعہ لوگ جو ہے تھوڑا اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، بہت گرمی ہوتی ہے، تو یہ سروسز آپ جو دے رہے ہیں ونڈرفل، اور یہ اپریشیشن والی بات ہے. اور اسی طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں گے تو نام بھی بنے گا، اور ساتھ ساتھ یہ آپ کی جو افادیت ہے اس کی قدر بھی بڑھ جائے گی کہ لوگ جو اس سے فیض حاصل کریں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر ماں یہ بتائیے کہ آج کل جو بارش کا سیزن چل رہا ہے تو اس میں کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو ہمیں فوری طور پہ کروا لینے چاہیے؟ پلس میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آج کل اسکن ڈیزیز بہت زیادہ عام ہو رہی ہیں جب سے مانسون کا یہ سلسلہ اسٹارٹ ہوا ہے. اسکن ڈیزیز جو زیادہ تر ہوتی ہیں وہ کسی الرجک ریئیکشن کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. اگر ہم موسم کی مناسبت سے بات کریں نا تو اس کے لیے کچھ الرجی کے ٹیسٹ موجود ہیں جو مطلب روٹین میں بھی ہوتے ہیں. مطلب ہمیں کیونکہ اوبیسلی کوئی اتنا نہیں کروا رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں سیرم IgE لیولز ہوتے ہیں تو ہمیں وہ چیک کروا لینے چاہیے. باقی موسم کی مناسبت سے ابھی اس وقت جیسا موسم ہے برسات کا اور ڈائریا بہت زیادہ ہوتا ہے، موشنز لوگوں کو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، الٹی وامٹنگ وغیرہ کی سچویشن زیادہ ہوتی ہے، تو جو ہماری باڈی کے الیکٹرولائٹس کو کافی ڈسٹرب کرتی ہے. تو یہ آپ الیکٹرولائٹس وغیرہ کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ جگر کے اور جو بھی کڈنی سے ریلیٹڈ ٹیسٹ ہیں وہ سارے بہت امپورٹنٹ رکھتے ہیں ایسے موسم کے لحاظ سے. صحیح، بالکل. اچھا جی، مائشہ سے بھی ہم بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے زبیر صدیقی صاحب نے، جو کہ CEO ہیں اجوا عمرہ ٹریولز کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ زبیر بھائی؟ الحمدللہ. آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. آپ سے بات کریں گے. ہم پہلے مائشہ کی طرف چلتے ہیں. مائشہ بتائیے اپنی ہابیز کے بارے میں. بڑے بھائی چھوٹی سی عمر میں بڑے کارنامے ماشاءاللہ آپ نے انجام دے لیے ہیں اور بہت سارے کمپٹیشنز بھی آپ نے ون کیے ہیں، اس حوالے سے ہمیں بتائیے. مجھے پینٹنگ کا بہت شوق تھا تو اسی لحاظ سے میں نے پہلے سرچ کرنا شروع کیا انٹرنیٹ پہ، اور پھر سرچ کرتے کرتے مجھے بہت سارے کمپٹیشنز ملے تھے. تو ابھی میں نے ریسنٹلی ایک کوریا میں ہوا تھا کمپٹیشن، اس میں میں جیتی ہوں آنریبل مینشن میں، اور ایک 2 سال پہلے بھی میں نے کیا تھا اس میں بھی میں جیتی تھی. اس کے علاوہ ایک ہر سال ایک انڈو پاک کمپٹیشن نکلتا ہے، ان کا پیس کیلنڈر نکلتا ہے، اس میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. کس طرح سے؟ نیٹ کے ذریعے یا آن لائن بھی ہوتے ہیں ان کے. تو اس میں نے کیا تھا تو 3 سال میں مطلب 2 سال میں جیتی تھی اور 1 سال میں رنر اپ بھی آئی تھی. ویری گڈ جناب. یہ ہے پاکستان کا اصل چہرہ اور یہ ہیں پاکستان کے ٹیلنٹڈ نوجوان جو کہ اوورسیز ہمارا نام، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی شوٹنگ کے حوالے
حوالے سے بھی بتائیے ہمیں. شوٹنگ کا بھی مجھے بہت شوق تھا, اور کیونکہ لیکن پاکستان میں اتنی ہے نہیں شوٹنگ کی, نیشنل لیول پہ بھی نہیں ہوتی ہے, سو میں نے اس پہ بھی بہت سرچ کیا تھا. تو ایک مجھے ملی تھی پرنس ٹارگیٹ شوٹنگ کے نام سے, اور ان کا بھی ابھی کمپٹیشن ہوا تھا, تو میں دونوں میل فیمیل زون میں فرسٹ پوزیشن میں آئی تھی. زبردست. اچھا یہ شوٹنگ جو ہے وہ میں تھوڑا سا ڈسکرائب کر دوں, یہ شوٹنگ وہ والی نہیں ہے جناب, فلم شوٹنگ والی نہیں ہے, بلکہ یہ ٹارگیٹ شوٹنگ کی بات کر رہی ہیں, جو کہ ایک بہت یونیک ڈومین ہے. اور میں نے پہلی دفعہ کسی لڑکی کو سنا ہے کہ وہ اتنی بہادر ہے کہ یہ والا کام کر رہی ہے. تو یہ بتائیے معائشہ کہ آپ نے کسی سے ٹریننگ حاصل کی؟ جی میں اسی اکیڈمی میں مطلب سیکھتی ہوں, اور وہی 1 سال ہو گیا مجھے سیکھتے ہوئے, اور ابھی ان کا 14 اگست کے ہی حوالے سے ہوا تھا کمپٹیشن, تو اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, یہ دیکھنے کے لیے میں کتنا میں نے پروگریس لی ہے اور میں کتنی اچھی اس میں ہوئی ہوں, تو اسی لحاظ سے میں نے لیا تھا کمپٹیشن میں. زبردست. اچھا تو ڈر نہیں لگا؟ نہیں, شروع میں ہوا تھا, پھر آگے جا کے میں نے اسے قابو کر لیا تھا. اچھا, اور ماما بابا نے بھی نہیں کہا کہ ڈر لگ رہا ہے کیسے کرو گی؟ نہیں, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, اور انہوں نے میرا کانفیڈینس بھی بہت بوسٹ اپ کیا, بہت سپورٹ. اچھا جو پینٹنگ کا سلسلہ ہے یہ آپ مطلب یہ ٹرینڈ الگ الگ ہے نا, کہ کلر پینٹنگ میں جو آپ کی واٹر پینٹنگ کا ہوتا ہے, اس طرح سے مختلف ٹرینڈ ہیں, تو اسپیشلائزڈ آپ کس میں اپنے آپ کو زیادہ بہتر پاتے ہیں؟ میں ایکریلک پینٹنگ ہی کرتی ہوں, اور اسی میں زیادہ اچھا اپنے آپ کو سمجھتی ہوں, تو اسی میں نے کیا تھا, اور اسی پہ میں نے اپنے آپ کو اچھا بہتر کیا, اور اسی پہ میں نے آگے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا. اور کوریا کے کتنے لوگ تھے, کتنے ملکوں کے لوگ تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا؟ کوریا میں مطلب کل ملا کے زیادہ تو نہیں تھے, مطلب 17 to 20 ہوتے ہیں ملک, اور 700+ انٹریز ان کی ہر سال ہی جاتی ہیں. 700, یہ بہت بڑی بات ہے جی. اور 17 ملکوں کے درمیان اپنی پوزیشن آپ نے بنائی ہے. اور اچھا اس میں ایج بھی ایک ہوتی ہوگی لمٹ؟ جی, ایج کیٹیگریز بھی ہوتی ہیں, 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں, تو میں 3rd کیٹیگری میں تھی, وہ تھے 14 to 16 ایئرس, تو اس میں میں تھی. ماشاء اللہ. زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید کامیابیاں عطا کرے, اور آگے جا کے اسی طرح سے آپ کمپٹیشنز ون کرتی رہیں, اور اپنے پیرنٹس کا بھی اور اپنے ملک کا نام اسی طرح روشن کرتی رہیں. بہت ساری نیک دعائیں آپ کے ساتھ. زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم زبیر صاحب, پھر سے خوش آمدید. اور جیسے کہ ہمارا کل ٹاپک تھا, اور اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں, ختم نبوت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے زبیر بھائی؟ دیکھیے, ختم نبوت کا معاملہ تو یہ ایمان کا حصہ ہے نا. بالکل ایسا ہی. اگر ختم نبوت سے بندہ ذرا سا بھی آگے پیچھے ہوا تو وہ مرتد ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. بالکل. یہ جو کافروں کا ٹولہ ہے, قادیانی, احمدی, لاہوری, یہ جو گروپ ٹولہ بنا ہوا ہے ان کا, جی, ان کے حامی جو ہے نا, ان کو سوچنا چاہیے, جو ہمارے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی جو حکمران بھی ہیں, جو اس وقت اقتدار میں ہیں, پہلے بھی تھے, جن لوگوں نے آسیہ ملونہ اور دیگر قادیانیوں کو جو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں, ان کو سپورٹ کیا, یہ صحیح معنوں میں اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں. بالکل. آج ان لوگوں کو, وہ سارے لوگ عذاب میں مبتلا ہیں. کل میں نے کچھ لوگوں کا نام لیا تھا, تو پھر مجھے بتایا گیا کہ چینل پہ نام لینا منع ہے, تو مسائل ہیں. بالکل ایسے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. میں آپ کو آگے بڑھاتا ہوں آپ کی بات کو. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں جو دین سے بے روی ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے یہ مختلف جو یوٹیوبر ہیں, اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں نا ہمارے یہاں, فیس بک کا ہو گیا, واٹس ایپ کا ہو گیا, انسٹاگرام ہو گیا, اس میں یہ نیگیٹیوٹی بہت ساری آ رہی ہے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ میں حکومت پاکستان سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا اسلامیات کا جو چیپٹر ہے, اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسکلوسلی اس کی آپ کی جو ہے اس کے بارے میں پورا ایک چیپٹر, ایک پورا ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اسی سے ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی ہے. دیکھیں اشرف بھائی, ماشاءاللہ جیسے آپ ماشاءاللہ اسکول بھی رن کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ایجوکیشن میں آپ کا بہت بڑا ایک کردار ہے نا. تو ایجوکیشن میں نے پہلے بھی جب ہم بیٹھے تھے اسی پروگرام میں, تو اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ جب بچے کو آپ اسکول میں لگا رہے ہیں, تو اسکول کا جو نصاب ہے نا, اس کو والدین لازمی چیک کریں. بالکل صحیح بات. اس کے اندر بہت سارے وسائل ہیں, بہت ساری غلطیاں ہیں, جو بچہ پڑھ کے جب بڑا ہوتا ہے نا, تو بولتا ہے ہم نے کتاب میں یہ پڑھا تھا. بالکل ایسے. تو کتاب میں جو پڑھا تھا لازمی ہے کہ وہ سب اچھا ہو. ذہن کے کچے ہوتے ہیں, جو بات ان کو سمجھائی جاتی ہے وہی ذہن میں ہو جاتا ہے نا. صحیح بات ہے. میموری میں جو فٹ کرے گا وہ بڑے ہو کے وہی بولے گا. تو اس وجہ سے اس میں جو ہے نا, جن لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا, جن لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے اوپر ڈاکہ ڈالا, جن لوگوں نے
اہل بیت اور صحابہ نہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیاب کیا ہوگا؟ وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس دور میں. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جیل میں بند ہے تو کوئی باہر بھی تو ذلیل و خوار ہے, کوئی بے عزت ہو رہا ہے, کوئی ذلیل ہو رہا ہے, اور وہ ایجنٹ ہے, وہ صہونی ایجنٹ ہیں. وہ اصل میں آپ اور ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ تو پھر ان کی جو ہے دنیا میں بھی جو ہے عزت نہیں ہے, اور آخرت میں تو خیر ان کی سزا ہے. دنیا میں عزت والی جو بات آپ کر رہے ہیں, آپ دیکھ لیں ہمارے جو پچھلے صدر گزرے ہیں, کسی کو مطلب کرٹیسائز ہم نہیں کرتے, وہ خود عمل سے اپنے ظاہر ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں صدر پاکستان کے مرنے پر 100 بندہ نہیں تھا, 50 بندہ نہیں تھا, یہ حال تھا. اسی صدر کا کہنا یہ تھا کہ مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے دن میں 3 مرتبہ کال آتا تھا کہ یار آپ یہ ممتاز علیہ رحمہ کے پھانسی کے اوپر سائن کریں. مرنے سے پہلے اس نے بتایا, اسی میڈیا میں آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے, اس نے کہا کہ مجھے پی ایم ہاؤس سے فون آتا تھا دن میں 3 مرتبہ. اچھا زبیر بھائی, بات ہم اس طرف دوسری طرف نکل جائیں گے. بات ساری یہ ہے کہ عقیدت اور محبت جو ہے نا, وہ احترام کے ساتھ منائیں گے تو فضل پائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں ایک اور فیکٹر بھی ہے, میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی اور اس کے بعد ہمیں بریک کی طرف بھی جانا ہے, کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بالکل دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے, لیکن قرآن و سنت کی تعلیم سب سے پہلے بہت ضروری ہے, اور قرآن کی تعلیم ترجمے اور تفسیر کے ساتھ. ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے اس کا خاص اہتمام کریں, تاکہ ان کی بیس اتنی مضبوط ہو سکے کہ کل وہ گھر سے باہر نکل کے اگر کوئی اس طرح کی بات سنتے بھی ہیں تو وہ اس کو جھٹلا سکیں اور اس کا دلائل کے ساتھ جواب دے سکیں. اور ایسا جبھی ممکن ہے کہ جب وہ قرآن وہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. تفسیر بھی کس کا پڑھنا ہے اور کس کا نہیں, یہ بھی دیکھنا ہوگا. بالکل ایسا ہے. ترجمہ میں بھی مسائل ہیں نا, اصل میں اس کو تھوڑا جنرلائز کر دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو عالم ہے نا, وہ مستند کتابوں کے ساتھ ہمارا مطلب یہ سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہے. بالکل. تو وہ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں گوگلز کے اندر, تو احمدی قرآن کی تفسیر جو اس کا بیان کر رہے تھے, ہاں, تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, تو اب یہ دھیان کون دے گا؟ بیسک جیسے آپ اس دن بھی کہہ رہے تھے, اور مجھے یاد ہے کہ ماں کی گود سے یہ جو سلسلہ شروع ہوگا, اور پھر یہ کہ ہم جو بڑے ہیں نا, جس کو میں کہتا ہوں کہ 3 کلمے بھی نہیں آتے, ہم باتیں بڑی کر لیتے ہیں, لفظوں کا کھیل بہت کھیل لیتے ہیں, لیکن شرعی اور اپنے ذہنی طور پہ ہم ابھی تک اس چیز کی طرف راغب نہیں ہوئے. دیکھیں, خالی 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے, اس کے ساتھ دین کی حفاظت بھی ہم سب کے ذمہ ہے. بالکل ایسا ہی فرض ہے. اور یہاں ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, مختصر سا وقفہ ہے اور ہم واپس آتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. فينا جئت بالأمر المطاع, جئت شرفت المدينة, مرحبا يا خير ذا المطاع, جئت شرفت المدينة, مرحبا يا خير ذا. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں بزم سنگر, جو کہ K21 سے روزانہ RKS پروڈکشن کی جانب سے پہلی ربیع الاول سے آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے. جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں یہ خوبصورت محفل سجائی گئی ہے, اور جناب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جشن عید میلاد النبی اور نعت کا نذرانہ نہ پیش کیا جائے. تو ہمارے پاس آج ایک بڑی خوبصورت آواز موجود ہے, ہنا طاہر, جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, اور ہم ان سے ایک اچھا سا کلام سنیں گے. السلام علیکم ہنا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور میں چاہوں گی بلا تاخیر اپنی خوبصورت آواز اور انداز میں ایک کلام شامل کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. زمین و آسمان جھومے عقیدت کا سلام آیا, زمین و آسمان جھومے عقیدت کا سلام آیا, زباں پر میرے جب بھی احمد مرسل کا نام آیا, زمین و آسمان جھومے عقیدت کا سلام آیا, نبی بن کر امام آئے تھے, اپنی
اپنی امت میں نبی بن کر امام آئے تھے اپنی امت میں، مگر میرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا، زمین و آسمان جھومے، عقیدت کا سلام آیا، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل، کہ آقا چل دیے پیدل، سواری پر بلایا، زمین و آسمان جھومے، عقیدت کا سلام آیا، میری قسمت میں لکھی تھی نبی جی کی ثنا خوانی، میری قسمت میں لکھی تھی نبی جی کی ثنا خوانی، بجز حب نبی کوئی نہ جذبہ اور کام آیا، زمین و آسمان جھومے، عقیدت کا سلام آیا، زباں پر میری جب بھی احمد مرسل کا نام آیا، زمین و آسمان جھومے، عقیدت کا سلام آیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آواز، خوبصورت انداز اور خوبصورت کلام ہے نا آپ نے پیش کیا، جزاک اللہ۔ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا سیرت نبوی ہو یا ختم نبوت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کی سیرت کا ایک باب بھی مکمل کرنا ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کی امت میں شامل ہیں اور ہمیں یہ موقع دیا گیا کہ ہم ان کی سیرت پہ کچھ بات کر سکیں، ان کے لیے کچھ نعت پڑھ سکیں، کچھ کلمات ادا کر سکیں، ورنہ رسول اللہ کی ہستی تو وہ ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ خود درود و سلام بھیج رہے ہیں، جن کے لیے پورا کلام پاک جن کی تعریف و توصیف میں اتارا گیا۔ کہ ایک بڑا خوبصورت شعر مجھے یہاں یاد آ رہا ہے کہ کیا پوچھتے ہو عظمت و رفعت رسول کی، کیا پوچھتے ہو عظمت و رفعت رسول کی، پورا کلام پاک ہے مدحت رسول کی، فرمانے کبریا کے مطابق ابد تلک، فرمانے کبریا کے مطابق ابد تلک لازم ہے مومنوں پہ اطاعت رسول کی، لازم ہے مومنوں پہ اطاعت رسول کی، کہ کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے پر لازم ہے یہ۔ تو اب دوبارہ ہم معائشہ کی طرف چلتے ہیں۔ معائشہ، کیا پیغام دینا چاہیں گی اپنے جیسے ٹین ایجرز کو، کچھ موٹیویشنل پیغام ان کو دیجیے۔ یہی کہ مطلب اگر آپ کو کوئی چیز آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اچھے ہو اور آپ مطلب اس میں آگے آپ کنٹینیو کر سکتے ہو، تو آپ کو اس کے بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اور اچھا کرنا چاہیے اور اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، میں کر پاؤں گی نہیں کر پاؤں گی۔ آپ کو اس کو اپنے آپ کو اچھا اور کرو اور آپ اس میں آگے جاؤ، اس میں آپ اپنا پارٹیسپیٹ کرو، اپنے آپ کو بہتر کرو اور اپنا نام آگے بڑھاؤ۔ اس میں والدین کی بھی سپورٹ جو ہے پوری ہونی چاہیے، بالکل۔ تو یقیناً اسی طرح پھر معائشہ کی طرح بچے کامیاب ہو کے ملک کا نام روشن کریں گے اور قدر اپنی بھی بڑھائیں گے۔ بالکل۔ معائشہ یہ بتائیے، آپ تو پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہیں، تو یہ تو بڑی ٹف جاب ہے، کیسے مینیج کرتی ہیں اپنی ہابیز کو پڑھائی کے ساتھ؟ پری میڈیکل میں بھی اگر دیکھا جائے تو مطلب تھوڑی بہت تو ڈرائنگ ہوتی ہے، تو اس حساب سے ڈفرینٹ طرح کی ڈرائنگ ہے، اور جو آپ نے فیلڈ چوز کی ہے وہ ایک ڈفرینٹ
میں دیکھتی ہوں جب میں اپنے پڑھائی کو بھی اچھے سے مینیج کر لیتی ہوں، اور جب میں دیکھتی ہوں میرے پاس تھوڑا بہت ٹائم ہوتا ہے تو پھر میں اس میں کرتی رہتی ہوں پینٹنگس وغیرہ، اور میں پھر ایسے اپنے کمپٹیشنس ڈھونڈتی ہوں جو کہ چھٹیوں میں آئیں، تو میں تاکہ ان میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکوں اور پھر اپنی پڑھائی کو بھی کوئی اس میں خرابی نہ ہو اس میں کوئی. بالکل زبردست، یعنی کہ مینیج کر کے چلتی ہیں. ٹھیک ہے جنون کی بات ہے ماشاءاللہ، بالکل. زبردست. اچھا جی، یہاں پر ایک ننھی نعت خواں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم نعت سنیں گے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ قرۃ العین حبیبہ نام ہے آپ کا. جی حبیبہ، کون سا کلام سنائیں گی آج آپ؟ بسم اللہ. بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، سبحان اللہ. بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے آخری نبی، آ گئے نبی، آخری نبی. سبحان اللہ. بے شک. مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن فرشتے ہو رہے ہیں سجدہ، شان کی ادا چہرہ چاند سا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، آ گئے نبی، آ گئے نبی. سبحان اللہ. آ گئے نبی، آخری نبی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو حبیبہ یہ بتائیے کس نے تیاری کروائی آپ کو نعت کی؟ کس نے سکھائی؟ مما نے کرائی؟ ماشاء اللہ. اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی پیاری نعت انہوں نے، اور اردو کی ادائیگی بھی کتنی اچھی ہے ماشاء اللہ. بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں ذوق و شوق جو ہے والدین سے ملتا ہے. بالکل ایسے. یہ ہمارے زبیر بھائی بیٹھے ہیں، تو اب انہوں نے سوچا ہے کہ جتنے بچے میرے گھر کے سب کو نعت خوان بنا کے، اور یہ کہ 21 پہ ہی آنا ہے بس. یہ تو صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست. اچھا جی، یہاں پر کچھ اہم پیغامات بھی ہیں میرے پاس جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے لیے ہوتے ہیں. آپ کو ہمارے سیٹ پر کچھ گفٹ ہیمپرز بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو کیئرنگ ہینڈز جو کہ ہمارے سپورٹیو پارٹنرز ہیں، اور کیئرنگ ہینڈز کا پیغام ہے کہ اب آپ گھر بیٹھے فری سیمپلنگ ہوم سروس کے ذریعے اپنے بلڈ کلیکشنز کروا سکتے ہیں، اور اپنے وہ ضروری ٹیسٹ جس کے لیے آپ کو بار بار ہاسپٹلز جانا پڑتا ہے وہ اب آپ گھر بیٹھے ہی کروا سکتے ہیں. اور کیئرنگ ہینڈز کے نمبرز ہماری اسکرین پر موجود ہیں، اور ان کی ویب سائٹ بھی ہے www.caringhands.com، وہاں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور جناب اس کے علاوہ ہے نیلسن پینٹ. نیلسن پینٹ کا پیغام ہے رنگ زندگی کا. نیلسن پینٹ کی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پینٹ آپ کو 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے، جس سے آپ کم پینٹ کی مقدار میں زیادہ ایریا کور کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور پروڈکٹ بھی آپ کو ہمارے سیٹ پہ آج نظر آ رہی ہے، جو کہ ہے سول آف سینٹس کے پرفیوم. سول آف سینٹس کی جو ہے ایک وائڈ رینج ہمارے پاس یہاں موجود ہے، جس میں لیڈیز کے لیے الگ پرفیوم ہے، جینٹس کے لیے الگ پرفیوم ہے، اور کڈس کے لیے جناب الگ پرفیوم ہے. لیڈیز کے لیے جو ہے وہ ہے لولی فلورا، اور جینٹس کے لیے ہیں ملین مین ورڈز، اور کڈس کے لیے جناب ہے کریزی کڈس. اور ان کی ایک 5 ml کی کٹ بھی یہاں پر موجود ہے، جو کہ صرف 1000 روپیز کی ہے، اور اس میں تمام ویریئنٹس موجود ہیں. تو سول آف سینٹس بھی آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں، اپنے لیے گھر بیٹھے منگا سکتے ہیں. اور اب ہم پھر سے چلتے ہیں ڈاکٹر اما کے پاس. ڈاکٹر اما کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں بس یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ہمیں فوکس ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو ڈٹرمنڈ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا ہمارا یہ کہ اللہ پہ فیتھ، اللہ از دا بیسٹ پلانر، کہ جو بھی ہو رہا ہے اگر وہ اس وقت نہیں ہو رہا تو اس ڈیلے میں بھی کوئی بہت اچھی بات ہے. صحیح بات. اور اس کے ساتھ یہ بھی نا کہ اپنی ہیلتھ پہ بھی کانسنٹریٹ کریں تھوڑا سا، اور اس کے لیے میرا خیال ضروری ہے آج کل ہم اپنے کھانے کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں نا، اسی وجہ سے کچھ فری لائف اسٹائل وہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ہیلدی لائف اسٹائل میں کنورٹ ہونا چاہیے. ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ٹائمنگ ہمارے جو کھانے کے ہیں نا وہ سارے بگڑ گئے ہیں. ناشتہ ہمارا 2 بجے ہوتا ہے، رات کا کھانا 1 بجے ہوتا ہے. یہ ٹائمنگ جو ہے یہ اس کا زیادہ کھانا آپ کچھ بھی کھاتے ہیں، لیکن جو بھرپور جو کھانا ہوتا ہے رات کا ہوتا ہے، صبح کا ناشتہ ہمارا لائٹ ہوتا ہے. جبکہ یہ ریورس ہونا چاہیے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں جناب ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں اور دوبارہ واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير ذا
فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزم ثناگر ربیع النور شریف کی خصوصی ٹرانسمیشن، اور یہاں ایک اور ننھے ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا نام ہے امیر حمزہ. السلام علیکم امیر حمزہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں اللہ کا. تو کون سا کلام آج ہمیں سنا رہے ہیں؟ آقا کا بول بندے. بسم اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. ذکر نبی تو کرتا جا، ذکر نبی تو کرتا جا، یہ ذکر بڑا انمول. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. جب سے ہوش سنبھالا میں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں. جب سے ہوش سنبھالا میں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں. گستاخی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے، میں سنبھل سنبھل کے چلتا ہوں، میں سنبھل سنبھل کے چلتا ہوں. میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ، میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ مجھے ایسا ملا ماحول. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت زبردست. امیر حمزہ کس نے تیاری کروائی؟ خود سے کی؟ خود کر لیتے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. کیسے کرتے ہیں؟ سن کے کرتے ہیں یا خود سرچ کرتے ہیں کلام؟ بابا تھوڑا تھوڑا بتاتے ہیں، اس کے بعد میں خود وہ پریکٹس کر لیتا ہوں. ماشاء بابا اللہ. بتاتے ہیں پھر میں پڑھ لیتا ہوں. ماشاء اللہ زبردست. تو زبیر بھائی یہ بتائیے کہ ان کو خود یہ شوق بیدار ہوا یا آپ نے کچھ اس طرف ان کو راغب کیا؟ نہیں ماشاءاللہ، جب ہم جا رہے تھے نا یعنی کہ کہیں سفر پہ، تو گاڑی میں یہ لوگ نعت لگا کے ہوتے ہیں، اور صحیح بتاؤں تو میں ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بچوں سے کے حوالے سیکھتے ہیں. یا جیسے درود ناریہ ہے، بابا سائیں غلام محمد سو صاحب بدین میں ستیانی شریف میں، تو انہوں نے ایک وظیفہ دیا ہوا ہے نا درود ناریہ کہ 4444 بار اس کو پڑھا جائے تو گھر سے بیماری پریشانی دور ہوتی ہے. بالکل. تو درود ناریہ مجھے یاد نہیں ہو رہا تھا، وہ مجھے بچوں نے یاد کروایا. ماشاء اللہ بالکل. یہ عمر تو ایسی ہوتی ہے کہ ان کو روانی سے آیتیں اور کلمے تمام یاد ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم کہیں اٹک جاتے ہیں. بچوں کو لے کے نکلتا ہوں نا باہر سفر میں، تو ان لوگوں سے یاد کر رہا ہوتا ہوں کہ یار مجھے یاد کرواؤ. زبیر بھائی یہ دیکھو بچے ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں، یہ کیا کرم ہے، اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے. بالکل ایسے. اسلام کا ایسا صدقہ ہے، ایسا صدقہ ہے اہل بیت کا، صحابہ کرام کا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں میں بھی نہ بے ادب پیدا نہ کرے. بالکل آمین. اور اولاد تو ویسے ہی صدقہ جاریہ ہوتی ہے کہ آپ زندگی میں جو آپ ان کو سکھائیں گے، آپ دنیا سے آپ چلے جائیں تو اس کے باوجود بھی اس کا ثواب، اور خدا نخواستہ اگر کوئی بری عادت بچوں میں ہو تو دنیا سے جانے کے بعد بھی والدین جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں. کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر کہ بالکل چھوٹے 2 یا 3 سال کے بچے بھی ہوں گے اگر، تو ان کو نہیں پتا ہوگا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر ان کے والد مسجد جاتے ہیں تو وہ شوق میں ان کے ساتھ جائیں گے. صحیح بات ہے. ماشاءاللہ سے یہ ابھی نہیں، یعنی کہ کئی سال ہو گیا ہے، یعنی کہ ابھی یہ 7 سال کا ہے، اور کئی سال ہو گیا، یعنی 3 سال 4 سال پہلے سے بتاتا ہوں میں آپ کو کہ جب سے اس کو اللہ کی رحمت سے پوری نماز آتی ہے. ماشاءاللہ اس کو رکعت بتانا ہوتا ہے کہ کس ٹائم کتنے رکعت پڑھنا ہے. اللہ نظر بد سے بچائے. یعنی کہ ثنا سے لے کر سلام تک ٹوٹل اس کو یاد ہے زبان. ماشاءاللہ بالکل یہی تربیت ہوتی ہے. یہ 2 رکعت پڑھنا ہے یا 4 رکعت پڑھنا ہے. یہ جو ہے نا اصل میں سیکھ جو ہے نا، دیکھیں آپ کی جو اٹھان ہے یقیناً والدین سے آپ کو ملی، آپ کے بچوں کو آپ سے ملی، بالکل تو نسل در نسل یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ترتیب بنتی ہیں. اور دیکھیں یہ آپ کو عمر آپ کی نکل جائے آپ کی اولاد کی، لیکن بیسک چیزیں آپ نے جو سکھائی ہیں تو یہ تو کرم ہو گیا. میں بھی اس ٹائم سے نماز پڑھتا ہوں جب مجھے معلوم ہی نہیں تھا نماز پڑھتے کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بچے ہمیشہ دیکھ کے سیکھتے ہیں. مسجد
تو یہ نہیں پتا تھا نماز میں پڑھتے کیا ہے. بچے ہمیشہ دیکھ کے والدین کو سیکھتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہی تھا کہ انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سکھایا کہ دین اسلام پہ کیسے عمل کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے. آپ کی صفات، آپ کی سنتوں کو دیکھتے ہوئے وہ کفار بھی جو آپ پہ ایمان نہیں لاتے تھے لیکن آپ کو صادق اور امین مانتے تھے اور آپ کی روش پہ چلنے کی کوشش کرتے تھے. زبیر بھائی، ختم نبوت کے حوالے سے جیسے کہ ہمارے ٹاپک ہے، آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو بس علامہ نثار علی اجاگر صاحب کا شعر پڑھوں گا جی، کہ یہی فیصلہ ہے اپنا، یہی بات ہے آخر، یہی فیصلہ ہے اپنا، یہی بات ہے آخر، ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر. بے شک. میں ختم نبوت کا محافظ ہوں اجاگر، میں ختم نبوت کا محافظ ہوں اجاگر، پیچھے نہ ہٹوں گا بھلے کٹ جائے میرا سر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل یہی جذبہ ہونا چاہیے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بہت سارے لوگوں نے اسی جذبے کے تحت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور آج ان کے نام زندہ ہیں، آج ان کے نام زندہ ہیں، ان کے نام لینے والے لوگ ہیں. اور خدا نہ خواستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تقدس کو کسی بھی طرح کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری وہ مجال نہیں ہے، ہماری وہ سکت نہیں ہے، تو ان کو صرف ذلت کا ہی سامنا ہوتا ہے، وہ اس مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. کہ بڑا خوبصورت ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق خدا نے. کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو. تو یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق خدا نے. ہم آج ہیں، کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی. اور آخر میں جاتے ہوئے میں چاہوں گی کہ ہنا ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم ہنا سے ایک اور کلام کی درخواست کریں، وہ محفل میں شامل کریں. وہ شہری محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہری محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہری محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. بہت خوبصورت کلام ہے. اور ستاروں سے یہ ستاروں سے یہ چاند. سبحان اللہ،
ماشاءاللہ بہت شکریہ ہنا. اور وقت چونکہ یہاں مختصر ہے اور دل تو چاہتا ہے کہ سنتے جائیں کلام، لیکن تشنگی بھی رہنی چاہیے. ناظرین اکرام، یہاں ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے تھے بزم سنگر، جو کہ آر کے ایس پروڈکشن اور K21 کے اشتراک سے روزانہ پیش کی جاتی ہے. کل انشاءاللہ تعالی 11 بجے پھر آپ سے اسی سیٹ پر، اسی چینل پر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ. فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير ذا